سلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 8 دسمبر بروز بدھ بعد نماز عشاء 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 سے لے کر 137 تک جاری رہے گا۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یاد ہوگا کل کی نشست میں میں نے عرض کیا تھا کہ جادوگر جب انہوں نے دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جو عصا پھینکا ہے یہ جادو نہیں ہے، یہ معجزہ ہے اور یہ ان کے نبی ہونے کی نشانی ہے۔ ان کو ایمان کیوں نصیب ہوا؟ فرعون بھی سمجھتا تھا کہ یہ معجزہ ہے، فرعون بھی ایک مسئلہ یاد رکھیں، جب بھی کوئی نبی کے مقابلے میں آیا اس کو یقین ہوتا تھا کہ یہ سچا ہے، اس کافر کو بھی اندر سے، اور ویسے معاف کرنا ہر جھوٹے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا مقابلے والا سچا ہے، میرا سامنے والا، یہ ہر فسادی کو پتہ ہوتا ہے، ہر جھوٹے کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اب مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے۔ فرعون کو بھی پتہ تھا پر جادوگروں کو آج پتہ چلا، اور جب ان کو پتہ چلا ایمان نصیب۔ فرعون کو ایمان کیوں نہیں نصیب ہوا؟ اس کے اندر تکبر تھا۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا، کہ وہ اس کا انکار کرتا تھا ظلمًا وعلوا، ظلم کی وجہ سے اور علوا اپنی بڑائی کی وجہ سے۔ وہ کہتا تھا میں مولوی بنوں، میں درویش بنوں، میں موسیٰ کا صحابی بنوں، یہ نہیں ہو سکتا، لہذا وہ کلمہ ہی نہیں پڑھتا تھا۔ اب پتہ تو ان کو بھی تھا، پتہ جادوگروں کو بھی چل گیا، ان کو ایمان کیوں نصیب ہوا؟ ان کو ایمان نصیب ہونے کی مفسرین نے 2 وجوہات لکھی ہیں۔ نمبر 1، انہوں نے ظاہر سیدنا موسیٰ علیہ السلام جیسا بنایا ہوا تھا، اللہ نے فرمایا تم نے میرے نبی کی نقل اتاری ہے، میں اصل بھی تمہیں خود عطا فرما دیتا ہوں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو موسیٰ کی نقل اتارے بیڑا پار ہے، تو جو سونے نبی پاک ہی اتارے گا اس کا کتنا بیڑا پار ہوگا۔ لہذا بھائی نقلیں تو اتارو، داڑھی نقل میں ہی رکھ لو، کپڑے محمدی پہن لو، نقل میں ہی پہن لو، یہ کالر والر چھوڑ دو، بین والے اپنا لو۔ یہ کالر تو صلیب کا نشان ہے، یہ مسلمان کی شان ہے کہ ایسے کپڑے پہنے، ہمیں نہیں پہننا چاہیے، چھوڑ دو۔ اور جس نے یہ پہنا ہوتا ہے یقین کرو کالر سے بھی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ آپ کبھی پہن کے دیکھ لینا، ہر بندہ بتائے گا۔ ہمارا وزیر اعظم بھی کالر والے نہیں پہنتا، یہ اس کی بڑی مہربانی ہے، وگرنہ تو ساری عمر اس نے کوٹ پینٹ پہنا ہے۔ تو خیر ایک تو وجہ یہ تھی جی جادوگروں کو ایمان نصیب ہونے کی کہ ظاہر ان کا موسیٰ سے ملتا تھا، اللہ نے اندر بھی عطا فرما دیا، اندر پھر خدا نے خود ملا دیا۔ اندر رب کے ہاتھ میں ہے، ظاہر ٹھیک کر لو، اندر خود رب ٹھیک کر دے گا۔ دوسری وجہ کہ وہ جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے نا آ کر بڑے پیار سے کہا تھا، قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہ آپ پہلے ڈالیں گے یا ہم پہلے ڈالیں، یعنی جادو کا مظاہرہ آپ پہلے کریں گے یا ہم پہلے۔ یہ جو حضرت موسیٰ کا ادب کیا نا کہ پہلے آپ کریں یا ہم کریں، اللہ نے اس ادب کی وجہ سے ان کو ایمان عطا فرما دیا۔ اب پتہ چلا کہ سنی ادب کیوں کرتے ہیں، تاکہ ایمان تکڑا رہے، اور جو بے ادب ہے وہ بے ایمان ہے، اس کو ایمان نصیب ہوتا۔ دعوے جتنے مرضی کر لیں ہیں پکے بے ایمان، جتنے بھی بے ادب اور گستاخ ہیں وہ مومن نہیں ہیں۔ اچھا جی، ایک بات اور آپ کو یاد کرا دوں، آپ کو یاد ہے کل میں نے بیان کیا تھا جب یہ مقابلے میں آنے لگے تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ یہ کہنے لگے کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ قالوا ان لنا لاجرا
ان کننا نحن الغالبین، کہنے لگے وجاء السحرۃ فرعون، جب وہ جادوگر آئے فرعون کے پاس، قالو تو کہنے لگے ان لنا لاجرا ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کیا ملے گا؟ یہ ایمان لانے سے پہلے کی سوچ ہے، نہیں سمجھے؟ کیا ملے گا، کیا لوگے، کیا دو گے، کیا کرو گے، ہمارا فائدہ کیا ہے، ہمارا مفاد کیا ہے؟ یہ جتنے بھی سیکولر طبقہ ہے نا، ان کی بھی یہی سوچ ہے، یوں کریں گے تو یوں پھر کیا ہوگا، یوں کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ اب ایمان نہیں تھا تو کہہ رہے تھے ملے گا کیا، اور جب ایمان مل گیا اب ذرا دیکھو کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے جناب نعرہ لگا دیا کہ ہم ایمان لائے رب موسیٰ و ہارون، قالوا آمنا برب العالمین، وہ رب العالمین سے تو وہ فرعون بھی سمجھتا تھا کہ میں ہی ہوں، معاذ اللہ۔ انہوں نے وضاحت کر دی کہ نہیں نہیں نہیں، تو نہیں، رب موسیٰ و ہارون، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے، اسپیسیفک کر دیا کہ ان پر، اس پر ایمان لائے ہیں۔ اب یہ 70,000 کے ہزار سارے ایمان لے آئے، اور ان کو دیکھ کر 6 لاکھ بندے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ 70,000 یہ اور 6 لاکھ اور۔ اب جب 6 لاکھ نے کلمہ پڑھا تو فرعون نے کہا مر گیا بھائی، یہ تو میری خدائی بھی گئی، حکومت بھی گئی، سب کچھ گیا۔ اب ذرا دیکھیے کہ سیاسی بیان کیا دیا اس نے، جیسے ہمارے وزیر نہیں پھر پینترا بدلتے، ایسے ہی اس نے کہا، اس نے قال فرعون، کہا فرعون نے، آمنتم بھی قبل ان آذن لکم، اور تم تو ایمان لے آئے اس پر اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں۔ اب اس میں سیاست کیا ہے کہ اگر واقعی موسیٰ سچا تھا تو ہم سب ایمان لاتے، ہم سب، اگر واقعی یہ نبی ہے، یہ واقعی رسول ہے تو ہم سب ایمان لاتے۔ تم نے میری اجازت سے پہلے ایمان کیوں لائے؟ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تم نے مکر کیا ہے، یہ تم ان سب نے، اب توجہ کرنا، یہ تمہارا ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تمہارا ایک مکر ہے، فریب ہے جو تم نے مل کر کیا ہے، اور شہر سے باہر، بولو شہر سے۔ اس نے کہا یہ اگر سچے ہوتے، نبی ہوتے معاذ اللہ، تو ہم سب ایمان لاتے، یہ تو نبی نہیں ہے معاذ اللہ، پر تم جو پہلے ہی میری اجازت کے بغیر لے آئے تو یہ تمہاری چال ہے، تمہارا فریب ہے، تم یہاں آنے سے پہلے ہی اس سے ملے ہوئے تھے، تم یہاں آنے سے پہلے ہی سے۔ آپ کو پاکستان کی تاریخ نہیں یاد آ رہی کہ جب بھی کوئی الیکشن ہارتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ دھاندلی ہو گئی، بولو کیا کہتا ہے؟ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے پورے ملک میں کینڈیڈیٹ کھڑے کیے، اور کیا کہا؟ مجھے حضور نے فرمایا الیکشن لڑو، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، ٹھیک ہے، اور اپنے سوا کوئی ایک بھی نہیں جیتا، نہیں سمجھے ہو؟ خود بھی ہارا اور سارے کینڈیڈیٹ ٹوٹل ایک سیٹ بھی نہ نکلی، تو کہنے لگا حضور نے فرمایا ہے کہ تیرے ساتھ دھاندلی ہو گئی ہے، حضور نے۔ اور وہ جنگ کے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ تجھے حضور نے یہ نہیں سی فرمایا پنگا ہی نہ لئی، تینوں حضور نے جو سارا کچھ دسیا ہے کہ تینوں اس تو منع نہیں کیتا بھی تو یہ پنگا ہی نہ لے، کو سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ تو یہ کیا تماشا بھائی، کبھی بھی، جی ہاں، کبھی بھی کوئی شکست خوردہ آدمی شکست مانتا، کوئی نہ کوئی پینترا تو بدلنا ہی ہوتا ہے نا۔ اب شکست کے بعد کیا کرنا ہے؟ آج کل کسی نے پوچھنا ہے تو مولانا فضل الرحمان سے پوچھ لو، اس نے کیا نہ میں وسنا ہے نہ تینوں وسن دینا ہے، نہ کھیڑنا ہے نہ تینوں کھیڑنا ہے، وہ پہلے دن سے کہہ رہا ہے سارے استعفے دے دو، آج بھی اس کا وہی مقصد ہے۔ بہرحال یہ میرا موضوع نہیں، اس نے کہا کہ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ، یہ تم نے شہر سے آنے سے پہلے ہی مکر کر لیا تھا، تمہارا یہ مکر ہے، لتخرجوا من اہلہا، اور تمہارا یہ مکر اس کے ساتھ مل کر اس لیے ہے کہ تم یہاں کے اصلی باشندوں کو نکال سکو، فسوف تعلمون، ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہے، لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف،
کہ پہلے میں کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مختلف طریقوں سے، یعنی دایاں ہاتھ کاٹوں گا تو بایاں، بولو تو صحیح، تواڈے تے کوئی نہیں کٹن لگیا، تسی بولتے پاؤ نا بادشاہ، تمہارا دایاں ہاتھ کاٹوں گا اور بایاں پاؤں کاٹوں گا، یا پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا تو دایاں پاؤں کاٹوں گا۔ اس نے کہا کہ میں لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لأصلبنکم اجمعین، پہلے تمہارے مخالف سمت سے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا، اور پھر تم سب کو سولی پر چڑھاؤں گا۔ اور اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا، یہ فرعون بدبخت ہے جس نے سب سے پہلے ہاتھ پاؤں کاٹنے کا یہ سزا کا آغاز کیا، یہ فرعون ہے سب سے پہلا۔ آگے سنیے، پھر جادوگر ایمان سے پہلے کیا کہہ رہے تھے؟ ملے گا کیا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ ہمیں کیا ملے گا؟ اور اب جب ایمان آ گیا ہے، اب کیا ہے؟ قالو، کہنے لگے، انا الی ربنا منقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف جانے والے ہیں، ہم تو اپنے رب کی طرف فرعون تو پھنس گیا، تو زندہ رہا تب بھی ناکام، ہم زندہ ہیں تو کامیاب ہو چکے ہیں، اگر تو مارے گا تو کیا ہوگا؟ ہم اپنے رب کے پاس جائیں گے، رب یہاں سے زیادہ ہمیں وہاں عزت عطا فرما دے گا۔ یہ ہے ایمان کی طاقت، یہ اصحاب موسیٰ ہیں، تو سوچئے اصحاب محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ آگے سنیے جی، وما تنقم منا، اور تو کیا ناپسند کرتا ہے ہم سے، یعنی تمہیں کون سی چیز ہماری بری لگی ہے؟ الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، صرف اسی وجہ سے کہ ہم ایمان لائے ہیں اپنے رب کی آیتوں پر، یہی برائی ہے ہماری، یہ قصور ہے، اس پر تو ہمیں پھانسی چڑھائے گا کہ لما جاءتنا، جو رب کی نشانیاں آیتیں حضرت موسیٰ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں، ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں، اس جرم میں دے گا نا۔ اب انہوں نے دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا، اے اللہ تو ہم پر صبر کی چادر ڈال دے۔ یہ چادر کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے، اصل سنیں، ربنا افرغ علینا صبرا، اللہ ہم پر صبر کی بارش کر دے۔ ایک جواب تو یہ ہے نا، ایک جواب سورہ طٰہٰ میں غالباً آ رہا ہے، فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، جو کر سکتا ہے کر لے، جتنی تم میں طاقت ہے لگا دے، تو جو بھی کر سکتا ہے ظاہری دنیا پہ کر سکتا ہے، ہماری ظاہری زندگی ختم ہوگی، اگلا جان بھی رب ہمارا کامیاب کر دے گا۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَادٍ، آنکھ میں آنکھ ڈال کر کا جو ہوتا ہے کر لے، ہم تجھ سے ڈرتے نہیں، ہم تو رب سے ڈرنے والے ہیں۔ اور آخر میں دعا کیا کی؟ اللہ ہم پر صبر کی بارش کر دے، وتوفنا مسلمین، بڑی مصیبتیں آ گئی، آئے تو تھے ایمان دنیا کمانے، آئے تو تھے لالچ میں، آئے تو تھے وہ انعام شنام لینے، آئے تو تھے اس فرعون کا قرب حاصل کرنے، پر تم نے ایمان کی دولت دے دی، اب سامنے سولیاں ہے، اب ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اب ہمارے پاؤں کاٹے جائیں گے، وہ توفنا مسلمین، موت تو آئے گی، پر ربا تو ہمیں ایمان پر موت عطا فرمانا، ہم سے ایمان کا دامن نہ چھوٹنے پائے، اور ہمارا اسلام بھی ہم سے نہ چھوٹے۔ اب یہ میدان کی بات ہے، وقال الملأ من قوم فرعون، تو پھر وفاقی کابینہ کا اجلاس شروع ہو گیا۔ کیوں بھائی؟ وفاقی کابینہ کا، ہاں، انہوں نے وہ سارے وزراء نے اور رئیسوں نے کہا، قوم فرعون، جو قوم فرعون میں تھے، اتذر موسیٰ وقومہ، کیا تو یوں ہی چھوڑ دے گا موسیٰ اور اس کی قوم کو کہ لیفسدوا فی الارض، یہ زمین میں فساد کرتے پھرے؟ بولو، یہ زمین میں کیا فساد تھا؟ چوری کر رہے تھے، ڈاکہ ڈال رہے تھے، معاذ اللہ کچھ لوٹ رہے تھے، فساد کیا ہے؟ آگے خود کہہ رہا ہے، وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، یہ چھوڑے رہے تمہیں اور تمہارے معبودوں کو، یعنی تم سے دور رہنا اور تمہارے خداؤں سے دور رہنا، یہی فساد ہے۔ بولو یہ کیا ہے؟ اور آج کے مجاہدوں کو کیا کہہ رہا ہے امریکہ بہادر؟ دہشت گرد۔ کیا کہہ رہا ہے؟ فسادی۔
دہشت گرد، کبھی اسامہ بن لادن کو اور کبھی دوسروں کو، کبھی طالبان کو، 40 ملک اکٹھے ہو کے ان فسادیوں کو ختم کرنے آئے تھے، دم دبا کے بھاگے، جہاز بھی چھوڑے، اسلحہ بھی چھوڑا، کوئی چیز ساتھ ہے، اور 20 سال میں بھی ان سے لڑ سکے، زور سے بولو تسی کیوں تھک گئے ہو، اور ان سے جیت سکے، یہ ہے ایمان کی قوت، یہ ہے جہاد کی کرامت۔ ہمیشہ جب وہ 1857 کی جنگ آزادی چل رہی تھی تو مجاہدوں کو فسادی کہتے تھے، مجاہدوں کو کیا کہتے تھے؟ فسادی، دہشت گرد۔ آج بھی وہی کام ہے۔ آئیے، فساد کیا ہے کہ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ، تمہیں بھی چھوڑ رہے ہیں اور تمہارے معبودوں کو بھی۔ اب معبودوں کی سن لو، اس نے بت بنائے ہوئے تھے فرعون نے، اپنے بھی مجسمے بہت لٹکائے ہوئے تھے۔ کیا کریں یار اس قوم کا؟ فیصل آباد میں کئی مسٹر محمد علی جناح مرحوم کا مجسمہ لگایا تو اینک اتار کے لے گیا، اب پولیس ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ بھائی الو کے پٹھو ایسے کام کرتے کیوں؟ تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے یہ کام کرنے کی؟ اب کیا جی ساری حکومت مل کے وہ بھی اینک چور ڈھونڈو بھائی۔ میں کیا کچھ چرسی بنگی لے گیا ہونا ہے، ہو سکتا بابے نے آپ ہی لا کے دیتی ہوئے، کیونکہ بابا بڑا نرم دل آدمی سی نا، رحیم و کریم آدمی سی، تو انہیں دیتی ہونی ہے۔ تو ان کا دی تکلیف ہے کہ بابے نے اتنے کہڑا مطلب کھڑو کے رات نو نوٹس لکھنے نے تواڈے واسطے۔ تو خیر وہ جناب اس نے بت بنائے ہوئے تھے اور کہتا تھا فرعون یہ تمہارے خدا ہیں اور میں ان کا خدا ہوں۔ اتنا بڑا بدبخت، پوری کفریہ تاریخ میں یہ جملہ صرف فرعون نے کہا ہے، انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں، میں سب سے بڑا، یہ فرعون نے کہا تھا۔ اب سزا کیا تجویز ہوئی؟ بس آخری بات ہے، ذرا کمال کی سنیے گا۔ قال سنقتل ابناءہم، کہنے لگا ہم ان کے بچوں کو قتل کریں گے، چلو ان کے بچوں کو، وتستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے، وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَارِهُونَ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ان پر بے شک غالب آ کر رہیں گے، ہم ہی ان پر غالب آئیں گے، ان کے مردوں کو قتل کر دو، بچہ جو پیدا ہو وہ بھی۔ یہ پہلے بھی ہو چکا تھا جب حضرت موسیٰ کی پیدائش تھی نا، اس وقت بھی اس نے بچے قتل کائے، 18,000 بچے قتل کروا دیے، اور اب پھر سرکاری آرڈیننس جاری ہو رہا ہے۔ اب ذرا مہذب دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آج کیا خیال ہے؟ بچے قتل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بولو نا۔ انڈیا میں تو کھلے عام ہو رہے ہیں، وہ پہلے چیک اپ کراتے ہیں، اگر بچی ہوتی ہے تو فوری قتل، وہ کیا اس کو کہتے ہیں بھائی، ڈیموشن، اچھا کیا کہہ رہا تو؟ مس کیریج، وہ پہلے ہی ابوشن کروا دیتی، ابوشن یہ لفظ نہیں آ رہا تھا، ڈیموشن تو اور ہے، ڈیموشن تو پروموشن کے مقابلے میں ہے، ڈیموشن پروموشن، یہ ہے ابوشن، ابوشن کرا دیتی ہیں وہ، کہ اگر لڑکی ہے اور لڑکا ہو تو وہ پیدا کر لیتی ہے۔ انڈیا میں تو یہ کھلے عام چل رہا ہے، چنانچہ وہاں کئی ضلعوں میں اور شہروں میں رشتے ملے، کیونکہ بچیاں تو پہلے ماں کے پیٹ میں قتل ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ہاں بھی دیکھا دیکھی یہ کام، بولو، اور یہ بچے دو ہی اچھے، یہ نہیں کہنا کہ ملک نہیں لوٹنا، کرپشن بند کر دو، رشوت، نہ نہ نہ، بس جی بچے دو اچھے، اور کرتے کرتے وزیر اعظم دے بھی ماشاءاللہ 3 ہو گئے، بی بی صاحبہ دے، اور میاں نواز شریف صاحب کے بھی گن لو، یہ بھی وزیر اعظم رہا ہے نا، اور خان صاحب دے بھی گن لو، خیر ان دے پتہ ہی کوئی نہیں نا، اتھے رہندے نا، پتہ کوئی نہیں کنے نے۔ تو خیر عرض کر رہا تھا، یہ منصوبہ بندی اصل میں فرعون سے شروع ہوئی ہے، بولو کہاں سے شروع ہوئی ہے؟ اور ایک شاعر گزرا ہے ہمارا اکبر الہ آبادی، نام سنا ہے؟ بڑا طنزیہ شاعر تھا، اور علامہ اقبال کے ہم اثر تھے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں تھے اکبر الہ آبادی، تھا تو یہ بھی انگریزی خواہ جج تھا، انگریزی پڑھا ہوا تھا، پر انگریزوں کے خلاف پڑھے تھے، بولو انگریزوں کے، جس طرح ہمارے علامہ اقبال خلاف تھے نا انگریزوں کے، حالانکہ انگریزی پڑھے ہوئے تھے، اور اس طرح وہ اکبر الہ آبادی مرحوم بھی بڑے خلاف تھے تو جج، انہوں نے وہ کالج دیکھے نا، حالانکہ آج سے 125 سال پہلے کالجوں میں اتنی فحاشی، سارے بولو، اتنی بغیر تھی نہیں تھی، مگر اکبر الہ آبادی نے کالجوں کو دیکھ کر ایک شعر کہا،
اس نے کہا یوں ہی بچوں کے قتل میں بدنام ہوا فرعون، افسوس کہ اس کو کالج کی نہ سوجی. نہیں سمجھے ہو؟ اس نے کہا بچے قتل کر کر کے نا، مرڈر کر کر کے وہ بدنام ہو گیا تاریخ میں. اگر وہ کالج کھول دیتا تو بچے بھی مر جاتے اور بدنامی بھی، جیسے آج کل ہمارے ہو رہا ہے. جو کالج سے پڑھ کر آتی ہے وہ ماں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے کہتی ہے میں نے زندگی گزارنی ہے تو میری پسند ہے، شادی اپنی مرضی سے کروں گی، تم نے اپنی گزار لی مجھے گزارنے دو. اور اسی طرح کے ماشاءاللہ بیٹا بھی فرماتا ہے ابا تینوں کی پتہ تو کالج گئے ہیں، تو یونیورسٹی گئے ہیں؟ نہیں. اور کیا تینوں کی پتہ دنیا کتنے پہنچ گئی ہے. چلو، وہ ایک ملاح کشتی میں جا رہا تھا اور کچھ لڑکے کالجی والجی بیٹھ گئے، تو درمیان میں نا طوفان آیا تیز. طوفان سے پہلے وہ لڑکے پوچھ رہے تھے بابا جی، اسا کیا جی پترو، کہنے لگیا کیمسٹری پڑھی ہے؟ انہیں کہا نہیں. سائنس پڑھی ہے؟ انہیں کہا نہیں. ٹیکنالوجی پڑھی ہے؟ انہیں کہا نہیں. انہیں کہا ریاضی بیولوجی پڑھی ہے؟ انہیں کہا نہیں. انہیں کہا بابا تیری تے پھر ادھی زندگی این جی گئی، تیری ادھی تے فضول ہی گئی. اگے جا کے آیا طوفان، کشتی ڈولی. اسا کیا پترو تیرنا بھی آندا جے؟ انہیں کہا بابا کوئی نہیں. انہیں کہا پھر میری ادھی گئی تو تہاڈی ساری گئی، تگڑے ہو جاؤ. انہاں دی ساری ٹر گئی بھائی جڑے کالج جا رہے ہیں نا. ہاں، جن پر اللہ رسول کی رحمت کا سایہ ہے وہ دنیا کی کسی کونے میں بھی چلے جائیں انشاءاللہ ان پہ رب کی رحمت رہتی ہے. خیر، اچھا جی، کالا اب تو یہ حقیقت ہے کہ یونیورسٹی میں انسپائرنگ کے مضامین پڑھائے جا رہے ہیں کہ آپ نے لڑکی کو انسپائر کیسے کرنا ہے، اور لڑکی سے پوچھا جا رہا ہے، اور موسیقی کی کلاسیں ہو رہی ہیں. اور ظالموں تم یہ نہ بھی کرو، وہ ویسے ہی ماسٹر ہیں، الٹا اس کی کلاسیں پڑھا رہے ہیں. انسپائرنگ پیریڈ چل رہے ہیں جناب کالجوں اور یونیورسٹیوں میں، اور ہماری بچیاں وہاں شہر میں ہاف ہاسٹل میں رہ رہی ہیں کہ آدھا کمرہ لڑکوں کے پاس ہوتا ہے، آدھا لڑکیوں کے پاس. اور میڈیا کمال کا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ڈانس کے مقابلے دکھائے جا رہے ہیں. خیر، ریاست مدینہ ہے کہ وزیر خان مسجد میں ایک اداکارہ نے جا کر باقاعدہ گانے کی شوٹنگ کرائی ہے اور اس پہ کوئی میڈیا نہیں بولا. اب سیال کوٹ پہ سارے بول رہے ہیں. تو خیر اس پہ ہم بھی بات کریں گے جمعے والے دن، کہہ دو نا انشاءاللہ. اچھا جی، اس نے کہا کہ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، ہم ہی ان پر غالب آئیں گے، فکر نہ کرو، ہماری حکومت ہے، طاقت ہے، ہم ان سے مغلوب ہونے والے. اب اس سارے سنیریو میں اس نے موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں لیا. فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کا نام، کیونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام سے ڈر گیا تھا، اندر سے موسیٰ علیہ السلام سے خوف زدہ ہو گیا تھا. بولو جی کیا ہو گیا تھا؟ کیوں؟ وہ بچپن میں بھی جانتا تھا کہ طاقتیں کتنی ہیں. نہیں سمجھے ہو؟ ایک بار نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو مارا تھپڑ اور داڑھی کھینچی. وہ اتنی زور سے کھینچی کہ جیسے 10 آدمیوں نے کھینچی ہو، اور وہ ابھی دودھ پی رہے تھے. کہنے لگا دیکھا دیکھا یہی ہے وہ جس نے میرا تختہ الٹنا ہے. انہوں تو ہر ویلے اس بچے کی فکر سی نا. آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی بچہ ہے تمہارا دماغ خراب ہے، اس کو کیا پتا داڑھی کیا ہوتی ہے، کھینچنا کیا ہوتا ہے. اس نے کہا میں ابھی آزماؤں، میں آ کے انگارے آگے کرتا ہوں. یا آسیہ نے کہا آزما کے دیکھ لو. اس نے آگے کیے، موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھایا اور منہ میں رکھ لیا. انگارہ اٹھایا اور نے کہا دیکھا ہے نا، اس کو کیا پتا داڑھی کیا ہے، انگارہ کیا ہے، جلن کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش فرمائی ہے. ہاں، دل ٹھیک ہو تو فرعون کے گھر بھی کام ٹھیک رہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور دل ٹھیک نہ ہو تو حضرت ابراہیم کے گھر بھی کام ٹھیک ہے، اور حضرت لوط کے گھر بھی کام ٹھیک ہے، حضرت نوح کے گھر بھی کام ٹھیک ہے. بات دل کی ہے بادشاہ. اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے. کل سے یہیں سے بات آگے شروع کریں گے، کہو انشاءاللہ. پھر موسیٰ علیہ السلام نے بھی بھرے مجمع میں ایک اعلان کیا، اس اعلان کا ذکر اگلی آیت میں آ رہا ہے. آخر وداعوانا ان الحمدللہ